अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई में रहते हुए मुझे कई साल गुजर चुके थे, इसलिए मैं अरबी जुबान पर भी अच्छी खासी महारत हासिल कर चुका था। कमाई के लिए मेहनत मजदूरी करना मुझे हमेशा से ही बोझ लगता था, मगर वालिद की वफात के बाद जब मैंने अमली जिंदगी में कदम रखा तो मेरे होश ठिकाने आ गए और तब मुझे समझ आया था कि जिंदगी किसी फूलों की सेज नहीं है और कमाकर खाना कितना मुश्किल काम होता है। जब मैंने किसी काम या कारोबार में हाथ डाला तो कहीं मुझे धोखा तो कहीं ज्यादा मजदूरी करने पर भी मुझे कम उजरत मिलने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने हालात से तंग आकर अपनी वालदा से जिद की कि मुझे बैरून मुल्क जाना है। मेरी वालदा मेरी जिद से परेशान हो गई और बोली, अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। मगर मैं उन्हें मनाने लगा कि मैं दुबई जाकर जैसे ही संभल जाऊंगा तो उन्हें भी अपने पास बुला लूंगा। वो दिल से तो राजी ना थी, लेकिन मेरे आगे उन्हें हार मानना पड़ी और मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी। मैंने पैसा जमा करके अपना बाहर जाने का इंतजाम किया और दुबई चला गया। शुरू के चंद साल मैंने यहाँ भी अच्छी खासी मेहनत की, मगर उजरत मुनासिब थी, इसलिए मैं अपनी मेहनत का पूरा समर मिलने पर खुश था। एक रोज जब मैंने पाकिस्तान से अपने साथ लाया हुआ पुराना बक्सा खोला तो मुझे इसमें से एक बहुत पुरानी सी किताब मिली। वो किताब देखकर मैं ठटक गया। ये किताब मेरे वालिद की थी और मेरे वालिद साहब के पास ये किताब मेरे दादा की आखिरी निशानी थी। दादा की वफात के बाद वो किताब मेरे अब्बा जी ने संभाल कर रखी हुई थी। अब वो भी फौत हो चुके थे, तो ये किताब यकीनन मेरी वालदा ने मेरे सामान में रख दी थी ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। मगर मुझे ये किताब इतने अरसे बाद मिल रही थी। मैंने वो किताब खोली तो दंग रह गया, जल्दी से पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ता ही चला गया। ये किताब बहुत काम की थी। इसमें कई अमराज का नहायत तफसीली देसी इलाज दर्ज था। ऐसे अमराज जिनके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं, डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, इस किताब में हर ऐसे मर्ज का इलाज मौजूद था। मेरे दादा जान बहुत मशहूर हकीम थे। उन्होंने अपने सब नुस्खे इस किताब में तफसील से दर्ज किए हुए थे। अगर मैं इस किताब के बल पर हकीमी दवाखाना खोल लेता तो मुझे अच्छा खासा फायदा होता। मैं अब अरबी जुबान पर भी अबूर हासिल कर चुका था और कुछ पैसा भी जमा कर लिया था जो कि मेरी वालदा को मेरी शादी के लिए चाहिए था। मैंने चंद दिनों में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, कुछ जरूरी जड़ी बूटियां खरीदी, चंद दवाइयां बनाई और बेचना शुरू कर दी। शुरू में जान पहचान वाले लोग दवाएं खरीदते थे, मगर जूं जूं लोगों को अफाका होने लगा तो मेरे पास भी मरीजों का हजूम लगता गया और 2 साल के अंदर ही मेरा दवाखाना अच्छी खासी शोहरत हासिल कर गया। मेरा जो पैसा यानी इन्वेस्टमेंट दवाखाना खोलने में लगी थी वो 2 साल में ही बराबर हो गई। जो ही दिन ढलने लगता था तो मैं जल्दी से दुकान का सामान समेटता, दवाओं की पुड़ियां संभाल कर दुकान बंद ही कर दिया करता था, क्योंकि शाम के बाद वैसे भी कोई मरीज नहीं आता था। अगर मैं दवाखाना खोल कर रखता तो लोगों को दिन रात मेरी जरूरत रहती और यूं मुझे आराम करने का मौका ही ना मिलता। इसलिए मैंने दवाखाना एक मखसूस वक्त रखा था और यूं मेरे शब रोज बिना थके सुकून से गुजर रहे थे। मेरा ये दवाखाना दुबई में पिछले 2 साल से दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। हर मर्ज का इलाज मेरी दवाओं में मौजूद था। दवा भी बहुत सस्ती और देसी होती थी, इसके उल्टे असर का कोई खौफ नहीं था। और वैसे भी शायद अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा भी बहुत रखी थी कि सबको मेरे हाथों से बनाई गई दवा से आराम आ जाता था। उस वक्त मैं दवाखाना बंद कर रहा था कि एक अरबी बहुत घबराहट के आलम में और रोता हुआ मेरे पास आया और बोला, बराहे करम हकीम साहब, जल्दी से मेरी बीवी का इलाज करो। मैंने उसे कहा, भाई मैं तो इस वक्त दवाखाना बंद कर देता हूँ, ये मेरे आराम का वक्त है, इसलिए तुम सुबह आना। मैंने जब नरमी और इंतहाई एहतियात से उसे समझाते हुए माजरत की तो वो शख्स अचानक घबरा कर मेरा हाथ पकड़कर बोला कि नहीं, मुझे अभी आपकी जरूरत है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, वापस भी नहीं जा सकता और इंतजार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी को फालिज का शदीद झटका लग गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत दवाएं दी हैं मगर कोई अफाका नहीं हुआ। उसकी शिद्दत और परेशानी को देखकर मैं बेसाख्ता रुक गया। वो अरबी जुबान में बोला, मैं बहुत गरीब हूँ और अपनी बीवी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं करवा सकता। मैंने गौर से उसे देखा तो वो एक जवान मर्द का, कद काठ में मजबूत और सेहतमंद, मगर उसका सादा लिबास और मामूली था, जो जाहिर कर रहा था कि वो ज्यादा अमीर नहीं है और शायद दवा के पैसे भी कम दे पाएगा। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसे इनकार कर दूं, मगर इंसानियत के नाते मैंने सर हिलाकर मंजूरी दे दी और उसे कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। उसे इत्मीनान दिलाने के बाद मैं वापस आया और फालिज के मर्ज के लिए जरूरी दवा उठाकर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वो अरबी उदासी से मुझे अपनी बीवी के बारे में तफसील से बताने लगा। उसने बताया कि मेरी बीवी बहुत चाको चौबंद और जवान लड़की है, जो सारा दिन काम के बगैर थके करती रहती है, मगर 2 दिन पहले उसे कॉलेज का ऐसा शदीद झटका लगा
کہ وہ بستر پر پڑ گئی ہے، نہ وہ اب ہل سکتی ہے، نہ ہی کوئی کام کر سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو اسے ساری زندگی بٹھا کر کھلاتا رہتا، مگر میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ بالکل جوان ہے، اور اس کے لیے یہ بے بسی کی بات ہے کہ وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی بہت رو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی لڑکی تھی، اور اب اسے بستر پر پڑے دیکھنا دل دہلا دینے والا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا فکر مت کرو، اگر اللہ نے تمہیں میرے پاس پہنچایا ہے تو میرے ہاتھ میں تمہاری بیوی کے لیے شفا بھی رکھی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ عربی مطمئن ہوا۔ جب تک ہم اس کے گھر پہنچے رات ہو چکی تھی۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی اور مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک جوان لڑکی چادر اوڑے پڑی تھی۔ اس عربی نے مجھے بیڈ کے پاس کرسی دے دی اور اپنی بیوی کی چادر درست کرنے لگا۔ اسی وقت میری نظر اس کی بیوی پر پڑی اور میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اس کی جلد چمکدار اور بہت سفید رنگت کی تھی۔ واقعی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس غریب عربی کی بیوی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کسی کو دینے پر آتا ہے تو اس کی قسمت کیسے کھل جاتی ہے، اور مجھے اس غریب عربی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میرے پاس بہت سے مریض اور لڑکیاں آتی رہتی تھی، مگر کسی نے بھی میری توجہ اتنی شدت سے نہیں کھینچی۔ میری نیت یکدم خراب ہونے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شیطان میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا ہے۔ لڑکی تو ویسے بھی میرے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی اور میں یکٹک اسے دیکھنے میں گم ہو گیا۔ تبھی اچانک سے اس عربی نے مجھے ہلا کر ہوش دلایا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا، جس پر وہ بولا حکیم صاحب، کب سے آپ کو آوازیں دے رہا ہوں، آپ کہاں گم ہیں؟ کیا میری بیوی کا مسئلہ قابل علاج ہے یا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اس کی اس بات سے ظاہر تھا کہ وہ میری غائب دماغی اور خاموشی پر پریشان ہو گیا تھا، اور اسے لگا تھا کہ میں نے اس کی بیوی میں کوئی مسئلہ محسوس کر لیا ہے، اس لیے میں اسے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے جلدی اور احتیاط سے اسے کہا کہ ہاں، تھوڑی بہت پریشانی کی بات موجود ہے۔ تمہاری بیوی کو ایک مخصوص جڑی بوٹی کی بھاپ دینی ہوگی تاکہ اس کا فالج کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری کے لیے اس کی مالش بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھاپ دینے والا علاج واقعی مؤثر تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اسی بھاپ سے ہی اس کی بیوی کو افاقہ ہو جاتا، مگر میں نے اپنی ہوس اور غلط نیت کی وجہ سے مالش کے جھوٹے علاج کو بھی شامل کر دیا۔ وہ عربی خوش ہو گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، آپ علاج کریں اور میری بیوی کو جلد سے جلد صحت یاب کر دیں۔ میری ہدایت پر عربی نے فوراً پھرتی سے بھاپ کے لیے سامان جمع کیا۔ ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر میری ہدایت کے مطابق اسے چولہے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا پانی اتنا گرم کریں کہ اس میں سے بھاپ نکلنے لگے۔ جب پانی کافی گرم ہوا تو میں نے اس میں ایک جڑی بوٹی ڈال دی۔ وہ عربی بھاپ تیار کر رہا تھا، جبکہ میری نظریں اس کی حسین بیوی پر مرکوز تھیں جو اس وقت جاگی ہوئی تھی، مگر بالکل خاموش اور پرسکون لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میں اسے دیکھ کر بےتاب ہو رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وہ عربی وہاں سے ہٹ جائے تاکہ میں مالش کے بہانے اس کی بیوی کو چھو سکوں۔ یعنی میری بےتابیاں عروج پر تھی، مگر عربی سارا وقت میرے ساتھ رہا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کی موجودگی میں ہی کمرے کو بند کر کے اسے بھاپ دی۔ اس کے جسم کو اچھی خاصی بھاپ دینے کے بعد جب وہ پسینے سے تر ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بس اتنی بھاپ کافی ہے، اب آپ یہ سامان باہر رکھ دو، میں تب تک آپ کی بیوی کی مالش کر لیتا ہوں۔ عربی ایک نظر اپنی بیوی کی جانب دیکھ کر بولا کہ ٹھیک ہے، مگر پھر سے وہ حیران کن طور پر سامان کمرے میں ہی ایک طرف رکھ کر دوبارہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور میں اسے یوں پرتجسس دیکھ کر گھبرا گیا۔ یعنی وہ کسی صورت بھی اپنی حسین بیوی کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں اس سے کوئی بات کر رہا ہو۔ میری سوالیہ نظروں پر وہ سنجیدگی سے بولا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہاں موجود ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں اور میری بیوی کا علاج کریں۔ ایک معالج کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مریض کے گھر والے موجود ہیں یا نہیں۔ مجھے لگا وہ مجھے جتا رہا تھا، اتنا پاگل بھی نہیں تھا جتنا میں سمجھ بیٹھا۔ اس عربی کی وجہ سے میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس کے سامنے میں اس کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ میری حرکت سے ہی سمجھ جاتا کہ میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں بہانے سے اپنا سامان چھاننے لگا۔ کچھ دیر بعد چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس سے کہا کہ مالش کے لیے جو تیل چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے پوچھا آپ کو کیسا تیل چاہیے؟ میں نے جھوٹ بول کر کہا زیتون کا تیل چاہیے، کیونکہ اس سے مالش کی جا سکتی ہے
اور فالج کے لیے گرم چیزوں کا استعمال زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگلے روز زیتون کا تیل لے کر واپس آؤں گا اور وہ تیل گرم کر کے اس کی بیوی کی مالش کر دوں گا۔ میری بات اتنی نامناسب تھی کہ وہ عربی ناگواری سے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کی مالش میں خود کر لوں گا۔ وہ بولا، زیتون کا تیل میں خرید سکتا ہوں اور مالش کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے اس لہجے پر میں ٹھٹک گیا۔ میں یہ بات کیوں بھول گیا تھا کہ جو میرے سر پر کھڑا ہے وہ اس حسین لڑکی کا شوہر تھا، اور وہ میری باتوں سے بیزار ہو رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا الگ بات، اور حکیم کا اس کے گھر میں بیٹھ کر عجیب و غریب علاج بتانا اس کی چھٹی حس کو بیدار کر گیا تھا۔ اگر میں اس کی بات فوری مان لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ واقعی میری نیت میں فطور ہے، اور یہ بات میرے بارے میں مشہور ہو جاتی، میری شہرت پر داغ لگتا اور میرا کاروبار بھی متاثر ہوتا۔ جو عورتیں اور لڑکیاں میرے پاس آتی تھیں وہ بھی محتاط ہو جاتی۔ میں گھبرا کر بولا کہ نہیں، یہ کوئی عام مالش نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خود تمہیں کرنے کو کہتا۔ مگر فالج زدہ مریض کو مالش فالج کے متاثرہ حصوں پر ایک خاص انداز سے کی جا سکتی ہے، اور وہ طریقہ صرف مجھے یا کسی ماہر معالج کو ہی آتا ہے۔ یہ طریقہ خاص اور مؤثر ہوتا ہے، تم ویسے نہیں کر پاؤ گے جیسے ایک معالج کرتا ہے۔ میں اس عربی کو ٹال کر اسی روز واپس آ گیا، مگر میں محسوس کر چکا تھا کہ وہ عربی میری طرف سے مشکوک ہو چکا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی بیوی اتنی حسین اور جوان ہو، بھلا وہ کسی غیر مرد کو اس کے قریب آنے یا ہاتھ لگانے کی اجازت آسانی سے کیسے دے سکتا تھا؟ مگر میں نے اپنی ساری شرافت اور تربیت بھلا دی تھی اور ذہن میں ٹھان لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس عربی کی حسین بیوی کو ایک بار ضرور حاصل کروں گا۔ اس کے لیے چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کر گزروں گا۔ پھر میں رات کافی دیر سے اپنی رہائش پر پہنچا، اور پھر اسی تاخیر کی وجہ سے اگلے دن دواخانہ پر بھی لیٹ پہنچا تھا۔ شاید اسی لیے میرے وہاں پہنچنے پر میری دکان کے باہر دوا کے لیے آئے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر پہلی مرتبہ خوش ہونے کے بجائے میں بیزار ہو گیا تھا اور بددلی کے ساتھ سب کو دوائیں دینے لگا۔ میرا دماغ تو عربی کی بیوی پر ہی اٹکا ہوا تھا اور مجھے جلدی تھی کہ جلد وہاں پہنچ جاؤں اور اس کی بیوی کو حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی، اور مجھے امید تھی کہ میری مزید کوششیں جاری رکھنے پر وہ مجھے میسر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے اپنے شفاخانے پر آنے والے مریضوں کو نپٹایا اور دواخانہ بند کر دیا۔ ابھی دن ڈھلنے میں تھوڑا سا ہی وقت بچا تھا۔ میں جلدی سے بھاپ کے لیے جڑی بوٹی اٹھا کر زیتون کا تیل بھی اپنے تھیلے میں رکھ کر اس غریب عربی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عربی کا گھر بہت دور تھا، اس لیے وہاں پہنچنے تک دن ڈھل گیا۔ میں نے بے تابی سے دروازے پر دستک دی تو عربی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میرے آگے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت بے چین سا پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے پہلے روز کی طرح آج بھی بھاپ دی تو اس کی بیوی کے جسم پر پسینہ آنے لگا۔ وہ عربی بولا، اگر اسی بھاپ سے میری بیوی ٹھیک ہوتی ہے تو مالش رہنے دو۔ میں نے کندھے اچکا کر لاپرواہی والے انداز میں کہا، جیسے تمہاری مرضی، مگر اس کے علاج میں بہت وقت لگ جائے گا اور تم اتنا خرچ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے جان بوجھ کر علاج کے خرچ کا احساس دلایا تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا، شاید وہ بھی علاج کے پیسے بھلا چکا تھا۔ میں نے بھاپ دی اور زیتون کا تیل ہلکا گرم کر لیا۔ وہ عربی بھی بد دلی سے بھاپ کا سارا سامان لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر جب اس حسین لڑکی کو چھوا تو اچانک اس کے وجود میں ہلچل ہوئی، اور پھر جو ہوا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا، بے ساختہ لڑکھڑا سا گیا۔ میرے لڑکھڑانے پر میز پر پڑا کانچ کا گلاس بھی گر کر ٹوٹ گیا۔ چھناکے کی آواز پر وہ عربی بھی بھاگا بھاگا گھر میں داخل ہوا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عربی بوکھلا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ بستر پر ساکت پڑی اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں اسے بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، ورنہ میرا بھی پول کھلتا۔ میں گھبرا کر اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے نکل آیا۔ وہ عربی پریشان سا بار بار مجھ سے سوال کرتا رہا، مگر میں وہاں نہیں رکا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عربی کی حالت پیچھے کیسی تھی، کیونکہ وہ میری بوکھلاہٹ اور پریشانی دیکھ کر رو پڑا تھا۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری زندگی میں ایسے مریض اور حالات سے پہلی بار سامنا ہوا۔ میں جیسے تیسے اپنی رہائش پر پہنچا اور بستر پر گر گیا۔ میرا دماغ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ میں اس عربی کے گھر میں دیکھ آیا تھا
उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। गरीब अरबी की हसीन बीवी को सोचते सोचते ही मैं नींद में चला गया। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक अपने दवाखाने पर पहुंचा और अपने काम में मशगूल हो गया। मसरूफियत की वजह से मेरे दिमाग से उस गरीब अरबी का ख्याल निकल चुका। मगर जब दिन का दूसरा पहर हुआ तो वही अरबी मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा जोश और खुशी से सुर्ख हो रहा था और लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने मुझे मुखातिब किया तो मैं जो एक दवा बनाने में मसरूफ था चौंक कर उसे देखने लगा। उसे अचानक सामने पाकर मैं एक पल के लिए गड़बड़ा गया था, मगर वो मुझसे बोलने लगा कि हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत बड़े मुआलिज हैं। लोग आपके बारे में जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपके हाथ में बड़ी बड़ी बीमारियों की शिफा है, वगैरह वगैरह। मैं उसकी इतनी तारीफ और खुशी का मतलब नहीं समझ पा रहा। ये वही शख्स था जो पहले हर वक्त अपनी बीवी के गम में रोता रहता था और कहाँ आज इतना खुश हो रहा था। मगर उसके अगले जुमले ने मेरा दिमाग सुन करके रख दिया था। वो बोल रहा था कि मेरी बीवी ठीक हो गई है। आपकी 2 बार दी गई भाप और उस मालिश का इतना असर हुआ है कि मेरी बीवी आज सुबह उठी तो वो काफी हद तक ठीक थी। वो बोला मुझे अपनी बीवी के ठीक हो जाने की इतनी खुशी थी कि मैं फौरी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने निकल पड़ा। वो भी बार बार मुझे शुक्रिया बोल रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी फालिज ज़दा बीवी मेरे इलाज से ठीक हुई है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता था, मगर असल में बात कुछ और थी। मेरा दिल चाहा कि उसे उसकी बीवी की असलियत बताऊं, मगर मैं चुप का चुप रह गया और एक भी लफ्ज उससे नहीं कह पाया। मैंने चुपचाप शुक्रिया वसूल किया और उस अरबी ने मुझे फीस अदा की, जो मेरी सोच के बरक्स अच्छी खासी थी। इतनी बड़ी रकम पर मेरी हैरत बेसाख्ता थी। तब वो अरबी शर्मिंदा सा बोला कि मैंने अपनी बीवी का एक शौक पूरा करने की खातिर उसके लिए ये पैसे जमा किए थे ताकि उसे सोने का कंगन खरीद कर तोहफा दे सकूं। मगर अब मुझे लगता है कि इस तोहफे से ज्यादा जरूरी आपकी फीस है। आपकी मेहरबानी से मेरी बीवी मोजज़ाती तौर पर असल हालत में लौट आई है। सोने का कंगन तो जिंदगी में फिर कभी पैसा जमा करके खरीद लूंगा। मुझे उस अरबी की नेक नियति और मुखलिस मोहब्बत पर रश्क भी आया और उसकी बीवी के बारे में सोच सोच कर भी कुड़ने लगा। जो राज उसका मैं जान चुका था, अगर वो उस अरबी को बता देता तो उसका जोश और खुशी दोनों खाक में मिल जाते। मुझे लगने लगा था कि वो अरबी बीवी के हाथों धोखा खा रहा है। उसे भी सच का पता होना चाहिए था। मैंने इस सिलसिले में उसकी मदद करने का सोचा। फीस के पैसे रख कर मैंने अचानक उस अरबी से कहा कि मैं एक बार उसकी बीवी से मिलना चाहता हूँ। अगर वो इजाजत दे तो आखिरी बार मुआयना करना जरूरी है। मैं ये बात करते हुए झिझक गया था क्योंकि मैं जानता था वो अरबी मेरी वजह से मशकूक हो चुका है। मगर इस बार मेरी नीयत वाकई साफ थी और मेरा मकसद सिर्फ अरबी की बीवी से बात करना था ताकि उस मक्कार लड़की का असली चेहरा उसके शौहर को दिखा सकूं। मेरी यूं झिझक कर इजाजत मांगने पर वो अरबी यकदम संजीदा होकर मुझसे बोला कि मुझे माफ करना, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मैं उसके लिए अक्सर घबरा जाता हूँ और जब कोई उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो मुझे वहम सताने लगते हैं। वो मुझसे माजरत करने लगा और बोला कि आप तो नेक नियति से इलाज कर रहे थे, मगर मैंने आप पर शक किया। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। बाकी आप जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं। उसकी माजरत कबूल करते हुए मैंने उसे तसल्ली दी। वो वापस चला गया तो मैं सोच में मुब्तला हुआ। मुझे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब मैंने उस अरबी की बीवी को हाथ लगाया था। मैं सोचों में गुम रहा और जल्द उस अरबी के घर जाने का सोचा, मगर मसरूफियत की वजह से मेरे 2-3 रोज अपने दवाखाना पर ही गुजर गए और मैं उस अरबी के घर नहीं जा सका। मगर फिर चंद रोज बाद ही जुमा के रोज, जुमा नमाज के बाद, मेरे दवाखाना पर मरीज ना होने के बराबर थे। मैंने उन मरीजों को उनकी मतलूबा दवा दी और खुद दवाखाना बंद करके उस अरबी के घर की तरफ रवाना हो गया। जब वहां पहुंचा तो दरवाजा उसी अरबी ने खोला और मुझे देखकर गर्म जोशी से मुझे मिलता हुआ अंदर ले गया। किचन में उसकी बीवी नहायत तो खूबसूरत लिबास पहने हुए चाय बना रही थी। बिस्तर पर बीमारी की हालत में पड़ी उस लड़की का हुस्न आस इस सजदज और खूबसूरत लिबास में मजीद निखरा हुआ लग रहा। वो मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गई, जबकि मेरे लबों पर बेसाख्ता तंजिया और जताती हुई सी मुस्कुराहट फैल गई। अपने शौहर के बुलाने पर वो मारे बांधे मेरे सामने आई, नजरें चुराकर सलाम दुआ करती फिर से किचन में गायब हो गई। वो अरबी मेरी खातिर तवाज़ो कर रहा था, जबकि मैं उसकी बीवी से बात करने का मौका तलाश कर रहा था। वैसे तो मैं यही सोच कर आया था कि उस लड़की का सच उसके शौहर के सामने खोलूंगा, मगर मैं एक बार पहले उससे असल बात जानना चाहता। जल्द मुझे मौका मिल गया। उस अरबी ने बहुत खलूस से मुझे रात के खाने पर रोका तो मैं रुक गया। वो खाने के इंतजामात के लिए बाजार से सौदा लेने चला गया
اس کا مجھ پر اعتماد اتنا بحال ہو چکا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہی تھی کہ میں نے اتنے اچھے انسان کی بیوی پر بری نظر رکھی تھی۔ وہ عربی گیا تو میں نے کچن میں چھپی اس کی بیوی کو بلا کر کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے شوہر کے سامنے اس کا راز کھولوں تو میرے سامنے آ کر بات کرے اور مجھے سچ بتائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ لڑکی گھبرا کر جلدی سے کچن سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کا حسن ایمان ڈگمگا دینے والا تھا، مگر اس بار میری نیت خراب نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جتنی معصوم نظر آ رہی تھی ویسی تھی نہیں۔ میں نے اس کی خاموشی پر گلا کھنکار کر کہا کہ میں اس روز اس کا سچ جان گیا تھا۔ جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر مجھے گھورا۔ وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھی اور میری حرکت پر بے ساختہ میرے سامنے اپنا پول کھول گئی تھی کہ اسے فالج نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی کی حرکت اچھا خاصا زوردار جھٹکا لگا گئی تھی۔ مجھے اس کا شوہر کا میری دکان پر آنا اور رو رو کر اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کرنا یاد آ رہا تھا۔ اس کا غریب شوہر اس کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا اور ایک ایک سے منتیں کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا علاج کیا جائے، جبکہ وہ ڈرامہ کیے پڑی تھی۔ میرے شرم دلانے پر وہ لڑکی شرمندگی سے مزید سر جھکا گئی اور میں نے اسے نرمی سے بتایا کہ تمہارے شوہر نے تمہارے لیے پہلے سے پیسہ جمع کر رکھا تھا اور وہ جلدی تمہیں سونے کے کنگن خرید کر دینے والا تھا، مگر اس غریب کو وہ جمع شدہ رقم علاج کے بدلے مجھے دینا پڑی۔ میرے اس انکشاف پر وہ لڑکی حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر آنسو بہاتے ہوئے دوبارہ سے سر جھکا لیا۔ اس کے رونے پر میں نے نرمی سے پوچھا کہ تم نے یہ جھوٹا ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے اتنا پریشان رہا تھا، ہر وقت اس کے چہرے پر اتنی پریشانی چھائی رہتی تھی کہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ تب وہ بولی کہ ایک دن جب میں نیند سے جاگی تو اچانک میری کمر میں شدید بل پڑ گیا تھا اور میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے شور مچایا اور رونے لگی کہ میں حرکت نہیں کر پا رہی۔ میرے شوہر یہ سن کر بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بولی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اس کے انداز میں ہمیشہ ایک روب و دبدبا ہوتا تھا۔ لیکن اس روز میری فکر میں اس کا نیا روپ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی اور اس کا میرے لیے پریشان ہونا مجھے اچھا بھی لگا۔ وہ بولی کہ شوہر کے سہارا دے کر مجھے اٹھانے پر میں نے دائیں بائیں جسم موڑ کر اس وقت اپنی کمر کا بل نکال لیا تھا۔ میں ٹھیک تو ہو گئی تھی، مگر مجھے اچانک شرارت سوجی تھی کہ کیوں نہ میں اپنے شوہر کو تھوڑا مزید تنگ کر لوں، جس وجہ سے اسے میری مزید قدر ہو جائے گی۔ اس پر میں بستر پر گر کر ڈرامہ کرنے لگی کہ میرا جسم نکارا ہو چکا ہے اور میرا شوہر یہ سن کر بری طرح گھبرا گیا اور فوری طور پر گھر سے باہر چلا گیا۔ اپنے شوہر کے یوں اچانک گھر سے جانے پر وہ حیران ہو گئی اور پھر اس نے سوچا کہ شوہر جب واپس آئے گا تو وہ اسے سچ بتا دے گی۔ یہ سب اس کی شرارت تھی، مگر جب شوہر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے بات کر کے آیا ہے۔ ڈاکٹر کچھ دیر بعد آ کر اسے چیک کرے گا۔ پھر وہ یہ سن کر سچ نہیں بتا پائے، کیونکہ اگر ڈاکٹر آ کر اسے ٹھیک دیکھ لے تو اس کا شوہر جھوٹا پڑ جاتا۔ پھر کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر آیا تو اس نے سرسری سا اس کا معائنہ کیا اور دوا لکھ کر چلا گیا۔ یوں اس کے شوہر کی سنجیدگی اور حواس باختگی پر لڑکی کا ڈرامہ لمبا ہوتا گیا اور وہ سچ بتانے سے ڈرنے لگی کہ اب سچ بتانے پر شوہر زیادہ غصہ کرے گا، یعنی اس کا یہ مذاق بری طرح سے اس کے گلے پڑ گیا۔ اور پھر اس دن جب میں نے خراب نیت سے اسے ہاتھ لگایا تھا تو وہ یہ حرکت برداشت نہیں کر پائی تھی اور میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا تھا، جبکہ میں حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا اور میری اسی بوکھلاہٹ میں وہ گلاس بھی گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اور پھر میں بغیر وقت ضائع کیے اسی کشمکش میں وہاں سے بھاگ گیا تھا کہ کہیں یہ لڑکی اپنے شوہر کو میری بدنیتی کے بارے میں نہ بتا دے۔ وہ لڑکی مجھے یہ سب بتا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ شوہر کے ڈر سے میں نے اگلے روز اٹھ کر کہا کہ مالش اور بھاپ سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، جبکہ اس کے منہ سے یہ ہوش ربا انکشاف سن کر میں ابھی تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کا شوہر بھی اچانک سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں بوکھلا گئے۔ دراصل وہ اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا، جسے اٹھانے کے لیے وہ دوبارہ واپس لوٹ آیا تھا، لیکن اسی دوران اس نے دروازے سے کان لگا کر اپنی بیوی کے منہ سے ساری حقیقت سن لی تھی۔ پھر وہ سنجیدہ سا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے بولا کہ اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی، اگر تم پہلے روز مجھے بتا دیتی کہ یہ تمہاری شرارت تھی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ وہ دونوں معافی تلافی کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ میں نے شرمندگی سے معافی مانگی اور اس عربی کی فیس اسے واپس کر دی اور کہا کہ اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بیوی تو ٹھیک تھی، میں نے حقیقت میں علاج نہیں کیا۔ میں اس گھر سے چلا آیا۔ اس بار اس عربی نے مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں روکا، بس ایک جملہ کہا جو مجھے شرمندگی سے زمین میں دھنسا گیا کہ تم مالج ہو
تو اپنے پیشے سے مخلصی دکھاؤ. لوگ تجھ پر یقین کر کے تجھے گھر میں لے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی اس ڈھیل کا نجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کی عزت پر بری نظر ڈالو. عربی کی اس بات میں مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے آئندہ ہمیشہ کے لیے اپنی نیت کو صاف کر لیا اور نیک نیتی سے لوگوں کی بھلائی کرنے میں لگ گیا. ضروری نہیں کہ ہر معالج میرے جیسا ہی ہو. معالجین کی اکثریت اپنے آرام سکون کو قربان کر کے ہر وقت عوامی بھلائی کے لیے کوشاں رہتی. بس ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گندی مچھلی کی طرح سارے تالاب کو گدلا کر دیتے ہیں.